بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تاریخ اسلام، مؤلف مورخ یگانہ حجت الاسلام الحاج علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کرادوی۔ نور محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اور تاریخ اسلام کی ابتدا۔ اے نور کے پتلے، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ حدیث قدسی میں ہے، میں اپنے علم ذاتی میں چھپا ہوا عین قدرت خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے اور میری معرفت حاصل کی جائے، اس لیے میں نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ دوزخ تھا، نہ جنت تھی، نہ قلم تھا، نہ لوح تھی، نہ سورج تھا اور نہ اس کی روشنی تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ ستارے تھے، نہ اس کی چمک دمک تھی، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھی، نہ ابر تھا، نہ گھٹا تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ سری تھی، نہ سریا تھی، نہ جبرائیل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ اسرائیل تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ کروبین، نہ جن تھے، نہ انسان، نہ عقل تھی، نہ حواس، نہ آدم تھے، نہ آدمیت، نہ انسان تھے، نہ انسانیت، نہ حیوان تھے، نہ حیوانیت، نہ تحت تھا، نہ فوق تھا، نہ نشیب تھا، نہ فراز تھا، نہ دریا تھے، نہ سمندر، نہ خضر تھے، نہ سکندر، غرض یہ کہ کچھ بھی نہ تھا، بس وہی وہ تھا کہ دفعتاً مشیت ایزدی نے تکوین عالم اور تخلیق کائنات کا فیصلہ کیا۔ خالق کائنات نے اپنی مخلوق اول میں اپنے کمال و جمال کو سمو کر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی مخلوق کی صورت میں ظاہر فرمایا، جو لاجواب اور بے مثل و بے نظیر ہے۔ وہ کمال و جمال میں مظہر ذات باری ہے، اسے مثل و مثال سے پاک رکھا ہے اور اسے دوری اور مماثلت سے بچانے کے لیے ان کے جسم کے قریب سائے تک کو نہیں پھٹکنے دیا۔ اسی کے متعلق خود رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور اور میری روح کو پیدا کیا۔ اور قرآن مجید میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پھر اس نور کو 14 جلووں سے معمور فرمایا۔ اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، ہمارے سب محمد ہی محمد ہیں۔ اور چونکہ یہ نور کمال ذاتی کا مظہر تھا، اس لیے ٹھیک اسی طرح جس طرح آفتاب سے شعاع نکلتی ہے، اپنے نور ذاتی کی شعاع سے اسے خلق فرمایا، پھر حکم دیا کہ سجدے میں چلا جا۔ چنانچہ یہ نور 100 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فانا اول عابدین، ہم سب سے پہلے عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر اسے مختلف حجابوں میں رکھا۔ یہ واقعہ ہے خلقت کائنات سے بروایت علامہ مجلسی 4,24,000 سال پہلے کا، اور بروایت علامہ عبد الواحد تخلیق کائنات سے 9 لاکھ برس قبل کا، حیات القلوب اور عجائب القصاص۔ علماء فریقین کا بیان ہے کہ پھر 12 حجابات پیدا کیے گئے، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، حجاب شفاعت، عہد الست اور میثاق ازل۔ اس کے بعد خلا کے عالم نے اپنے علم ذاتی کے میدان میں کائنات کی ارواح کی حقیقت اور مخلوقات کے قوام وجود کے کہنہ کو جمع کر کے اپنی ربوبیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی مرتضیٰ اور ائمہ ہدی کی امامت اور وصایت کا اقرار لیا۔ جس دن یہ عہد اور میثاق لیا گیا، اس دن کو یوم الست اور یوم ازل کہتے ہیں۔ ان ناموں سے یہ دن اس لیے موسوم کیا گیا کہ جب اقرار لیا تھا تو اس میں سب سے پہلے یہ فرمایا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اور ازل اس لیے کہتے ہیں کہ خدائے ازلی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نے یہ اقرار لیا تھا۔ حاشیہ قرآن مجید مترجمہ حافظ فرمان علی کے صفحہ 274 میں ہے، یہ اقرار عہد الست کا ہے، جب دنیا میں کوئی موجود نہ تھا اور خدا نے محض اپنی خدائی کا اقرار نہ لیا تھا، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا بھی، وہ بھی محض انسانوں سے نہیں بلکہ فرشتوں وغیرہ سے بھی
یہ حدیث اس آیت کی تائید یا تفسیر میں وارد ہوئی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانتے کہ علی کا نام امیر المومنین کب رکھا گیا تو ان کی فضیلت سے انکار نہ کرتے۔ علی امیر المومنین اس وقت کہلائے جب آدم کا روح اور جسد درست نہ ہوا تھا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے، تو فرشتوں نے کہا ہاں، تب خدا نے فرمایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور محمد تمہارے نبی اور علی تمہارے امیر ہیں۔ کوكب الدری فی فضائل علی، علامہ کشف حنفی کے صفحہ نمبر 115 میں حذیفہ یمان سے یہی حدیث مروی ہے۔ حیات القلوب علامہ مجلسی جلد اول صفحہ 5 میں بہت سی حدیثوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلاق عالم نے عالم ارواح میں تمام لوگوں سے اپنی وحدانیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا اقرار لیا تھا۔ خلاق عالم نے نور اقدس سے رسول مقدس کو، اے رسول، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا کی بشارت دی۔ پھر اس نور کو اشباح کی شکل دی گئی، جوہری کائنات اور خلقت عالم۔ پھر خداوند عالم نے نور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جوہر سبز کو پیدا کیا، پھر اس پر نگاہ ہیبت ڈال کر اسے پانی کر دیا۔ پھر اس پانی سے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، شمس و قمر، جنت و دوزخ، رات اور دن، جملہ ملائکہ اور جن، نیز اور بہت سی چیزیں پیدا کی۔ توریت، سفر اول، عجائب القصص، سراج القلوب، ارائس العلبی وغیرہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے میرے نور سے عرش کو، علی کے نور سے فرشتوں کو، فاطمہ کے نور سے آسمانوں اور زمینوں کو، حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو، حسین کے نور سے بہشت اور حورین کو پیدا فرمایا ہے۔ حیات القلوب۔ خلقت کائنات کے متعلق حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، مخلوقات کو اس نے پہلے قدرت و اختیار سے پیدا کیا اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے چلایا اور زمین کی اضطرابی حرکت کو پتھروں کی میخ سے روکا اور ساکن کیا۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا بغیر اس کے کہ سوچے یا غور و فکر کرے۔ نہ تو وہ فکر کو کام میں لایا اور نہ کسی تجربے سے فائدہ اٹھایا، نہ اپنے نفس میں کسی حرکت کو پیدا کیا اور نہ اس سے پہلے سے اس کا اہتمام کیا کہ جس سے مجبور ہو کر اس نے ایسا کیا ہو۔ چیزوں کو وقت پر عدم سے وجود کی طرف منتقل کر دیا اور مختلف اشیاء اور طبع کو ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ رکھا۔ ہر شے کو طبیعت خاص اور مزاج مخصوص عطا کیا اور موجودات کو ان کی صورتیں اور شکلیں دی۔ وہ ان چیزوں کی خلقت سے پہلے ان کو جانتا تھا، اس کا علم ان کی حدود اور انتہا کو محیط تھا۔ وہ ان کی حالتوں اور پوشیدہ کیفیات سے واقف تھا۔ پھر اس نے زمین و آسمان کے درمیان شگاف دے کر فضا پیدا کی، کناروں میں شق پیدا کیے اور آسمان سے ملی ہوئی ہوا کو پیدا کیا۔ اس فضا میں تلاطم خیز پانی بہایا جس کی موجیں بڑھ چڑھ کر بلند ہو رہی تھی۔ اس پانی کو تیز جھکڑ ہوا کی پیٹ پر لاد دیا جو ہر چیز کو اکھاڑ دیتی تھی، اور اس کو حکم دیا کہ وہ پانی کو زمین پر گرنے سے روکے رہے، اور پانی کے زور پر مسلط کر دیا اور اسی ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ پانی کے نیچے ہوا کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر پھیل رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی جو بانجھ تھی، یعنی جو ابر لانے کے قابل نہ تھی، نہ گھاس وغیرہ اگانے کے لائق تھی۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ او سے ماتلاتم پانی کو الٹے پلٹے اور موجوں کو ابھار کر اوپر پھینکے۔ اس نے اس پانی کو یوں مت ڈالا جیسے مشق میں دودھ متھا جاتا ہے، اور فضا میں بہت تیز ہو کے ہوا چلی اور پانی کے نیچے کے حصے کو اوپر پلٹانے لگی اور ساکن کو متحرک سے ملانے لگی، یہاں تک کہ پانی کی چوٹی بلند ہو گئی اور توبڑ کو پانی سے پھن دے دیا۔ یہ پانی شگاف زدہ اور وسیع فضا میں بلند کر لیا، جس سے خدا نے 7 آسمان بنائے، نیچے والوں کو ایک ہی اور تھمی ہوئی موج قرار دیا اور اوپر والے کو ایک محفوظ چھت اور بنائے رفیع بنایا۔ آسمان بغیر کسی اڑان کے روکا اور بغیر کیلوں اور رسیوں کے اپنی جگہ پر قائم کیا۔
پھر اللہ نے اسے چھوٹے ستاروں اور نور بار تاروں سے سجایا، اور اس نے ایک اڑتا ہوا چراغ جس کی ضیا پھیل رہی تھی بہا دیا، اور روشن چاند کو چلایا۔ ہر چیز گھومتے ہوئے فلک، چلتی ہوئی چھت اور متحرک نقطے دار آسمان میں تھی۔ پھر اوپر کے آسمان کو چیر کر اس میں فضا پیدا کی اور اس کو اپنے ملائکہ سے آباد کر دیا۔ ان میں کچھ ایسا سجدہ کرنے والے ہیں جو سجدہ ہی میں ہیں، رکوع نہیں کرتے، کچھ ایسے رکوع کرنے والے ہیں جو کھڑے نہیں ہوتے، کچھ ایسے صف باندھ کر عبادت کرنے والے ہیں کہ جب سے ان کی صفیں بند گئی ہیں آج تک ٹوٹی نہیں، اور کچھ ایسے تسبیح کرنے والے ہیں جو تھکتے ہی نہیں، انہیں نہ کبھی نیند آتی ہے نہ وہ جھوٹتے ہیں، نہ عبادت سے ان کے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے اور نہ ان سے کبھی بھول چوک ہوتی ہے۔ اور ان میں وہ ملائکہ بھی ہیں جو وحی الہی کے امانت دار ہیں اور اس کے رسولوں کے پاس پیغمبر بن کے اور الہی احکام لے کر آنے جانے والے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو خدا کے بندوں کے نگہبان ہیں اور اس کی جنت کے دروازوں کے دربان ہیں۔ ان میں بعض ایسے طویل قامت ہیں جن کے قدم تحت الثری میں ہیں اور ان کی گردنیں فلک اول سے نکل گئی ہیں اور ان کے جسم اطراف دنیا سے نکلے ہوئے ہیں، اور قائمہ عرش الہی سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں۔ عرش عزت کے سامنے ادب سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دوسرے ملائکہ جو ان سے کم مرتبہ والے ہیں درمیان عزت و قدرت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ملائکہ اپنے پالنے والے کا تصور کسی شکل میں نہیں کرتے اور نہ مخلوقات عالم کی صفتوں سے اس کی ذات کو متصف کرتے ہیں اور نہ کسی ایسے خاص مکان اور جگہ میں محدود کرتے ہیں اور نہ نظیروں سے اس کی جانب کوئی اشارہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ۔ امام المورخین علامہ مسعودی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے تقدیر مخلوقات اور خلق کا ارادہ فرمایا تو آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے اپنے نور مقدس سے ایک تابندہ نور کو ظاہر کیا اور اپنے ضیا سے بے ہمتا سے اس شعلہ نورانی کو جدا فرمایا۔ چنانچہ وہ نور سراپا ظہور ان صورتوں میں جو ذرات کی مانند مخفی تھے فراہم ہو کر ہمارے رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں حاویدہ ہوا، جس سے خدا عز و جل نے خطاب فرمایا کہ تو میرا چنا ہوا اور منتخب ہے اور میرے نور اور خزائن ہدایت کا امین ہے۔ تیرے ہی سبب زمین کو فرش، پانی کو رواں، آسمان کو بلند اور ثواب و عقاب اور جنت و نار کو معین کروں گا، اور تیرے اہل بیت کو ہدایت کے لیے قائم کر کے ان کو ایسا علم مقنون بخشوں گا کہ ان پر کوئی باریکی مشتبہ نہ رہے گی اور نہ کوئی امر مخفی ان کو عاجز کر سکے گا، اور ان کو اپنی مخلوقات پر حجت قرار دوں گا، اور وہ میری قدرت اور وحدانیت سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت اور اخلاص بالوحدانیت کی شہادت لی اور میثاق لینے سے پہلے سب پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا انتخاب ظاہر فرما کر بتایا کہ حضرت پورے حق ہیں اور ہدایت ان کی جانب سے ہے اور منصب امامت ان کی آل کے لیے ہے، تاکہ طریقہ عدل کو تقدم ہو اور خلق کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے حجاب غیبت اور علم مخفی میں پوشیدہ فرما کر با ارادہ اظہار انواع عالم زمانے کو پھیلایا، پانی کو معزن کیا، اس کی جھاگ کو جوش میں لایا، دھوئیں کو برا نگیختہ کیا اور عرش عظیم کو بالائے آپ بلند فرمایا۔ پھر زمین کو پانی پر بچھا کر اور آسمانوں کو بلند فرما کر ان سے اپنی اطاعت قبول کرائی۔ بعد ازا ملائکہ کو ان انوار اور ارواح سے پیدا کیا اور اپنی توحید کو نبوت محمدیہ سے مقرون فرمایا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کے زمین میں مبعوث ہونے سے پہلے آسمان میں مشہور ہوئی، اور جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی، یعنی ملائکہ کو حضرت آدم کا وہ فضل خاص دکھلایا جو علم سابق سے متعلق تھا اور جس کی برکت سے آدم نے وقت کے استفسار عزی اسماء اشیاء کی تصدیق کر دی تھی۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم کو محراب اور کعبہ باب اور قبلہ قرار دے کر ابرار اور روحانیت کو ان کی جانب سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔
اور آدم کو اس نور سراپا ظہور سے آگاہ کیا جو ان میں ودیت کیا گیا تھا، اور ان کو امام قرار دینے کے بعد اس نور کی عظمت ظاہر فرمائی۔ چنانچہ حضرت آدم کو جو خیر حاصل ہوا وہ اسی نور کی بدولت تھا جس کے وہ امین قرار دیے گئے۔ پھر خدائے قدیر نے اس نور کو ہر زمانے میں مخفی رکھا، یہاں تک کہ وہ نور مقدس ظاہر فطرات میں ہمارے رسول مقبول سے واصل ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور ظاہر و باطن لوگوں کو دعوت اسلامی دی اور اس عہد قدیم کی تجدید چاہی جس کو خدا نے خلقت عالم و آدم سے مقدم کیا تھا۔ چنانچہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کی اور چراغ نور مقدم سے استفادہ کیا، اس نے ہدایت پائی اور اس پر حضرت کا امر روشن کیا، اور جس کو غفلت نے شبہ میں ڈالا وہ عذاب الہی کا مستحق بن گیا۔ پھر وہ نور مستقل ہو کر ہم آئمہ میں چھلکا جو آسمان و زمین کے انوار اور باعث نجات ہے، جن کی وجہ سے علوم مخفیہ ظاہر ہوتا ہے، جن کی طرف تمام امور کا مرجع ہے، اور جن کے اس مہدی موعود پر خدا کی حجتوں کا القفا ہے، جو خاتم الائمہ اور نجات دہندہ امت اور غایت نور اور مزدار امور ہے۔ طبرانی نے مجمع کبیر میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، یعنی جب ان کی خلقت مکمل بھی نہ ہوئی تھی۔ زمین کا بچھایا جانا اور زمین کعبہ کا امتیاز۔ علامہ تریحی تحریر فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنا چاہا اور اس کی جوہر آبی کو ہواؤں کے ذریعے سے مد کر جھاگ کو ان دونوں کی بنیاد قرار دی، تو اس موقع پر جو کثیر جھاگ سب سے پہلے اٹھی اسے مقام بیگ پر جمع کر دیا، پھر اس کے بعد عام زمین کو اس کے نیچے سے بچھایا۔ اس طرح خداوند عالم نے خانہ کعبہ کی عظمت کی بنیاد ڈالی، پھر عہد رسول میں بذریعہ قرآن مجید اس کے اول بیت ہونے کا اعلان کیا۔ الشرح میں ہے کہ حضرت علی سے ایک شامی نے سوال کیا، یا حضرت مجھے بتائیے کہ خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا نور کو۔ کس نے پوچھا کہ آسمان کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کے پھن سے۔ پھر اس نے فرمایا کہ پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ موجوں سے۔ علامہ صدر الدین مدنی کتاب ریاض السالکین میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت طویل ہے، میں نے اپنی ضرورت کے مطابق اسے نقل کیا ہے۔ اس کتاب میں زمین کعبہ کی خلقت کو اولین کا بھی مفصل ذکر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ جس کی خلقت زمین و آسمان کے وقت سب سے پہلے پیدا کی گئی، اسی کے مقابلہ محاذ میں چھٹے آسمان پر بیت المعمور بنایا گیا جس کا نام ذرہ بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبہ اور اس کی زمین تحت الثری اور اس کے مقابل کی فضا بیت معمور تک قبلہ ہے۔ آسمان و زمین کی خلقت کے ایام اور ان کے نام۔ خداوند عالم نے آسمان و زمین کی خلقت 6 دن میں بتائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے یقیناً سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیے، اور تکان ہم کو چھو بھی نہیں سکی۔ اس کے متعلق بحوالہ مسلم ابو ہریرہ کی ایک روایت مندرج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلاق عالم نے زمین ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، اشجار دوشنبے کے دن، مکروہات منگل کے دن، نور بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور چوپایوں کو جمعرات کے دن پھیلایا، اور آدم کو جمعے کے دن عصر کے وقت پیدا کیا۔ کثیر احادیث میں ہے کہ خلاق عالم نے جب آسمان کو بخارات اور دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے گاڑے پھن سے خلق فرمایا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ طبقے قرار دیے، بعد میں ہر طبقے کا علیحدہ نام رکھا گیا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے نور محمدی سے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس نور مقدس کو زیر عرش اعظم منتقل کر دیا۔ وہ نور 73,000 سال اس جگہ عبادت خدا کرتا رہا، پھر وہاں سے بہشت میں منتقل کیا، وہاں 70,000 سال محو عبادت رہا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا منتقل کر دیا گیا، اس جگہ 70,000 سال عبادت کرتا رہا، پھر وہاں سے آسمان ہفتم میں منتقل کیا، پھر وہاں سے آسمان ششم پر پہنچا، اسی طرح آسمان اول پر پہنچا جسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔
یہ نور مقدس آسمان دنیا میں اپنے خالق کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ مشیت ایزدی حضرت آدم کی خلقت کی متقاضی ہوئی اور جناب آدم کی تخلیق عمل میں آئی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پشتوں اور پاک رحموں میں۔ علماء کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم پیدا کیے گئے تو ان کے صلب میں اس مقدس نور کو رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، خلقت آدم سے پہلے آپ کہاں مقیم تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم سب عرش کے سامنے تسبیح و تقدیس و تمہید و تمجید خدا کیا کرتے تھے۔ تو معاذ نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ حضرات کی حیت کیا اور کیسی تھی؟ فرمایا ہم پہلے اشباہ کی شکل میں تھے، جب خدا نے ہمیں صورت عطا کرنا چاہا تو ایک عمودی نور کی شکل میں صلب آدم میں رکھا، اس کے بعد سے صلب پدر اور رحم مادر میں منتقل کرتا رہا۔ اس انتقال مکانی کے عہد میں ہم تک کسی قسم کی نجاست نہیں پہنچ سکی، البتہ یہ ہوتا رہا کہ ہر زمانے میں ہم پر ایمان لانے کے سبب ایک گروہ سعادت مند اور ہم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایک گروہ شقی ہوتا رہا۔ جب خدا نے ہمارے نور کو صلب عبد المطلب میں پہنچایا اور وہاں اس کے دو حصے کر کے ایک کو صلب عبداللہ میں اور دوسرے کو صلب ابو طالب میں ساکن کیا، پھر اس نصف کو جو میرا نور تھا رحم آمنہ کی طرف اور نصف ثانی جو علی کا نور تھا رحم فاطمہ بنت اسد کی طرف منتقل کیا۔ میں اپنی ماں آمنہ سے اور علی اپنی ماں فاطمہ بنت اسد سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ تمام عمودی نور میری طرف پھر آیا اور فاطمہ مجھ سے پیدا ہوئی، پھر وہ تمام عمود نور علی کی طرف منتقل ہوا اور حسن اور حسین اس نور کے دو حصوں سے پیدا ہوئے۔ میرا نور قیامت تک ان آئمہ میں رہے گا جو فرزندان حسین سے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر آئمہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پیدا ہوں گے۔ علامہ شیخ سلیمان قندوزی تحریر فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس میں ہر قسم کی بھلائی ودیعت کر دی۔ تمہارے نبی کے خلقت کے بعد خداوند عالم نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ جب تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا تو 12,000 سال مقام قرب میں رکھا، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے عرش کو خلق کیا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے عرش کے اٹھانے والے اور چوتھے حصے کو پھر مقام محبوب میں 12,000 سال رکھا، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے فرشتوں کو، دوسرے سے سورج کو، تیسرے سے چاند کو اور ستاروں کو پیدا کیا، پھر بقیہ چوتھے حصے کو مقام رجا میں 12,000 سال رکھا، پھر اس کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے عقل، دوسرے سے علم اور حلم کو اور تیسرے سے عصمت اور توفیق کو پیدا کیا، پھر بقیہ چوتھے حصے کو تقسیم کر کے مقام حیا میں 12,000 سال رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کی طرف اپنی نگاہ دوڑائی، اس نور سے 1,24,000 قطرے ٹپکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو پیدا کیا۔ انبیاء کی روح نے سانس لی تو ان کی سانس سے خداوند عالم نے ارواح اولیاء کو، شہداء، سودا اور اطاعت کرنے والی کی روحوں کو پیدا کیا جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اے جابر، عرش، کرسی، عرش اٹھانے والے اور کسی کی نگران فرشتے میرے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ قلم، لوح، کروبین، روحانین، فرشتے، جنت اور تمام وہ نعمتیں جو اس میں مہیا ہیں میرے نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ عقل، علم، حلم، عصمت اور توفیق میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کی روحیں میرے نور سے خلق کی گئی ہیں۔ اولیاء، شہداء، نیکوکار اور صالحین کی روحیں میرے نور کے نتائج سے پیدا کی گئی ہیں۔ پھر خداوند عالم نے 12,000 پردے خلق فرمائے، پھر نور کے بقیہ چوتھے حصے کو ہر پردے میں 1,000 سال رکھا اور یہ پردے کرامت، سعادت، حیت، رحمت، رفعت، علم، حلم، وقار، سکینہ، صبر، صدق اور یقین کے تھے۔ جب ان پردوں سے میرے نور کو نکالا تو تمام مقامات روشن ہو گئے۔ پھر خداوند عالم نے آدم کو پیدا کیا، میرے نور کو ان کے صلب میں ودیعت کر دیا۔ میرا نور آدم کی پیشانی اور کلمے کی انگلی میں چمکا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے اس نور کے بارے میں دریافت کیا تو خدا نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیرے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ پھر
پھر وہ نور شیش کے سلب میں منتقل ہوا. اسی طرح میرا نور ایک پاک سلب سے دوسرے پاک سلب اور ایک پاکیزہ پشت سے دوسری پاکیزہ پشت کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے میرے نور کو میرے پدر محترم عبداللہ بن عبد المطلب کے پشت میں پہنچا دیا. وہاں سے میری ماں آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا. پھر مجھے ظاہری شکل میں دنیا کے رسولوں کا سردار، خاتم النبیین، تمام لوگوں کا ہادی، تمام کائنات کے لیے رحمت، چمکتی ہوئی پیشانی والوں کا رہنما بنا کر بھیجا. اے جابر، اس طرح تیرے نبی کی خلقت ہوئی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھ کو اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا. وہ نور آدم کی پیدائش سے ہزاروں سال بیشتر خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا تھا. جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو ہم آدم کی پشت میں ساکن ہوئے. اس کے بعد ہم سلب طاہر اور رحم پاک میں انتقال کرتے رہے اور ہمارے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، یہاں تک کہ ہم نوح کے سلب میں آئے اور پھر سلب پاک اور شکم طاہر سے منتقل ہوئے اور سلب ابراہیم تک ہم میں کوئی حجاب نہ تھا، یہاں تک کہ ہم عبد المطلب کے پشت میں منتقل ہوئے. پھر وہ نور دو حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک حصہ عبداللہ کی سلب میں قرار پایا اور دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں. عبداللہ سے میں پیدا ہوا اور ابو طالب سے علی خلق ہوئے. پھر اس کے بعد میرا اور علی کا نور فاطمہ میں جمع ہوا اور حسن و حسین خدا کے اس نور سے پیدا ہوئے. کوكب الدری فی فضائل علی علیہ السلام. آج کے لیے اتنا ہی. کل حضرت آدم سے پہلے زمین کی حالت اور اس پر حکومت کے دور کے بارے میں بیان کیا جائے گا. برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.